السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رباط ٹی وی۔ ناظرین کرام، علوم اسلامیہ کے تعارف کے اوپر ہماری پوری سیریز موجود ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور مزید ویڈیوز آ رہی ہیں، اگر آپ وہ مس نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ انگیج رہیں گے اور ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علم میراث کے اوپر بات کریں گے۔ علم میراث کا وجود کب سے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، لا آف انہیریٹنس، جسے ہم قانون میراث کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کماتا ہے اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ سب کچھ جو اس نے کمایا ہوتا ہے، جو اس کی جائیداد ہوتی ہے، اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، وہ سب کچھ وہ اپنے پچھلوں کے لیے بطور ورثہ یا ترکہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ چونکہ اس مال میں اس کی انڈلجمنٹ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اب وہ لوگ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا انٹرسٹ اس مال میں فطری طور پر بلڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مال ہے، اس مال کا ان سب لوگوں میں تقسیم ہونا ہی لا آف انہیریٹنس ہوتا ہے۔ اسی کو قانون میراث کہا جاتا ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے عام طور پر کہ وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے ہی کیوں بیان کیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان ہے یہ نیچرل کریچر ہے اور یہ نیچرل چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ انسانوں نے ایک دو بار نہیں بلکہ کئی صدیوں تک اس بات کا کھوج لگانے میں اپنے دماغوں کو صرف کیا ہے کہ وہ میراث کا کوئی ایسا اصول متعین کر دیں جو کہ فطرت کے عین مطابق ہو، جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے۔ لیکن ہر بار انسان کو ناکامی ہوئی۔ انسان کا دماغ بڑا زرخیز ہے، وہ اصول متعین کرنے میں، فیصلے کرنے میں، چیزوں کو کانگریٹو لیول پر سمجھنے میں بڑا تیز ہے، بڑا فعال ہے، لیکن وہ وراثت کا اصول متعین کرنے میں ہمیشہ غلطی کھاتا رہا۔ چونکہ انسان اپنا انٹرسٹ پہلے بلڈ کرتا ہے اور بعد میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، چیزوں کے اندر اپنا انٹرسٹ فیل کرتا ہے، تب ان کے بارے میں کوئی اصول وضع کرتا ہے۔ اس لیے قانون میراث کو انسان کی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ بلکہ قرآن کریم سے بھی پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قانون میراث کا تعین فرمایا۔ اس کے بعد اسی قانون میراث کو تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اور پھر قرآن کریم کے اندر بعین ہی بیان کیا۔ قرآن کے انہیریٹنس لا کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک عام انسان جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اپنے پیچھے کس اصول کے پیش نظر ترکہ چھوڑ کر جائے گا۔ اس کے فرض کیجئے 4 بیٹے ہیں، تو ان 4 بیٹوں میں وہ کیسے مال تقسیم کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کو زیادہ دے دے کہ اس نے اس کی زیادہ خدمت کی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیٹے کو کم دے کہ وہ تھوڑا سا بے ادب تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیٹے کو بالکل نہ دے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ تو انسان کبھی بھی کسی اصول پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وراثت ایسی چیز ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ ہے، وسائل کے ساتھ ہے، اور اسباب اور وسائل انسان کے اندر نیچرلی ایسی فیلنگ بلڈ کرتے ہیں جو اس کے ایموشنز کو بڑی تیزی کے ساتھ ٹریگر کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قوموں کے اندر جھگڑے ہوتے رہے۔ قانون میراث اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا، اور بعد میں وہ صحابہ کرام جو فقہی اعتبار سے جید مانے جاتے تھے، انہوں نے پھر اسی اصول کے مطابق اس کو جاری رکھا جس اصول پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جو خاص طور پر وراثت کے باریک مسائل کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر لوگ آپ ہی سے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ 2ری 3ری صدی ہجری میں یہ عام عوام تک منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس پر بہت سارا کام کیا، بہت ساری کتابیں لکھی، اس کے اصول کو مزید کانٹ چھانٹ کر کے منظم کر کے عوامی سطح پر اتارا، اور پھر قاضیوں نے اس کو اپنی مجالس کے اندر اور اپنی عدالتوں کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں اصول اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا تھا۔ چونکہ یہ تینوں کی تینوں مونوتھیسٹک ریلیجن ہیں، اس لیے ان تینوں کے بارے میں ایک ہی اصول بیان فرمایا۔ لیکن کچھ ایسے مذاہب بھی دنیا میں پیدا ہوئے بعد میں جو اپنے آپ کو مونوتھیسٹک ریلیجن نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی یہ اصول موجود تھا۔
اگرچہ اسلام سے ہٹ کر تھا لیکن قانون میراث موجود ضرور تھا، جیسا کہ قانون میراث ہندوؤں کے اندر بھی ہے، سکھوں کے اندر بھی ہے، بدھسٹ کے اندر بھی ہے، پارسیوں کے اندر بھی ہے اور جین مت کے اندر بھی ہے۔ یعنی یہ وہ مذاہب ہیں جو مونوتھیسٹک ریلیجن نہیں ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اصول فلاپ ہو گئے۔ ان سب کے پیچھے بیٹھکیں، مجالس، جرگے اور انسانی جمہوری اصول تھے۔ ناظرین، اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا شرعی اعتبار سے اس کی بیسس ہمیں قرآن و سنت میں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ یا تو اس کا فیصلہ خود فرما دے گا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرما دیں گے، یا اجماع صحابہ کے ذریعے ہمیں اس بات کا علم ہو جائے گا، یا پھر کچھ خاص صورتوں میں قیاس کا اصول جاری ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی شرعی فیصلہ ہوگا وہ عقل اور نقل کو مد نظر رکھ کر ہوگا، وہ نیپوٹزم کو پیش نظر رکھ کر نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اقوام عالم کے اندر ایسا کوئی بھی اصول نہیں تھا۔ مثال کے طور پر 543 عیسوی میں بادشاہ گسٹنیانوس نے لوگوں کے لیے وراثت کا جو معیار قرار دیا وہ صرف قربت تھی، اور قربت بھی بہت خاص، جس میں صرف بیٹے آ سکیں، اور یہی رومن کیتھولک کے لیے معیار بن گیا۔ بعد میں یہی چلتا رہا اور عیسائیت کے لیے ایک اتھینٹک رول کے طور پر اپلائی ہونے لگا۔ ہندوؤں کی اگر بات کریں تو وہاں پر صرف دولت بیٹوں میں ہی گھومتی تھی، جو بڑے ہوتے تھے انہی میں گھومتی تھی، اور عورتوں تک تو آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور بیوی کی بات کریں تو بیوی تو یا تو ستی کی رسم میں قربان ہو جایا کرتی تھی، یا پھر اس کو بالکل ہی بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اور اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو صرف بڑے بیٹوں کو جائیداد دی جاتی تھی، بیواؤں کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ جائیداد کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ روس کے سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو وہاں پر صرف بیٹوں کو ہی خاص ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ مال کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح چین کے اندر کمیونسٹ پارٹی ہے، تو کمیونسٹ مائنڈ سیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھا اور واضح اصول متعین نہیں کر سکے، اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹیوں کے بارے میں صرف آدھا حصہ متعین کیا ہے، اور بیٹوں کے لیے تقریباً 3 حصے متعین کیے ہیں، یا کچھ لوگوں کے خیال میں 2.5 حصے متعین کیے ہیں، اور بیوہ کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سنگاپور کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، جرمن کے اندر اور فرانس کے اندر، یہ سارے وہ خاص چنندہ علاقے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ یورپ کے سو کالڈ سوشلسٹ پائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ حصے دیے جاتے ہیں۔ اینڈ آفٹر دیٹ اٹس آل ڈیپینڈ آن اس ٹو ریجیکٹ اٹ اور سلیکٹ اٹ۔ برصغیر پاک و ہند، جس کے اوپر اس کی ثقافت کا بڑا گہرا اثر ہے اور بڑی گہری چھاپ ہے، جہاں پر لوگ پنچایتوں سے فیصلے لیا کرتے تھے، وہاں پر آج بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ جب اسلام کا قانون آیا تو وہ صرف ہماری سماعتوں سے ٹکرانے کے لیے ہے، نفاذ کے لیے نہیں ہے۔ نفاذ کے لیے وہی پرانے غاصبانہ اور جاہلانہ اصول ہیں، انہی کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر میراث کے بارے میں بہت زیادہ تعصبانہ رویہ رکھا جاتا ہے۔ اس رویے کے پیچھے ہماری ثقافتی ذہنیت ہے۔ جب یورپ کی ذہنیت پر جہالت کی دبیس طے چڑھی ہوئی تھی تب ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔